فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے رکھ دیے ہیں، ایک مرد کا اور ایک عورت کا۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، قسمیں اٹھائیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہ وہ ذات جس نے مرد اور عورت کو بنایا، اللہ اس کی قسم اٹھا رہے، یعنی خود اپنی ذات کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے انسانوں میں بس دو ہی طبقے بنائے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور ازل سے ابھی تک یہی سلسلہ ہے۔ آدم علیہ السلام تھے، اماں حوا تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ دو ہی تھے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ نے سلسلہ انسانیت کا چلایا، تو اس میں بھی مرد اور عورت ہی آتے آئے ہیں۔ ایک قرآن کی آیت میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، کہ یہ لائٹ جلانا، لائٹ آئی ہے گئی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو جس بھی آیت پر غور کریں گے، مرد عورت یہی نظر آئے گا۔ ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو ہم اپنے معاشرے میں خواجہ سرا کہتے ہیں، کوئی ہجڑا کہہ دیتے ہیں، کوئی خسرا کہہ دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرد اور عورت دونوں میں سے کسی ایک کے تابع ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے تفصیلاً درس پہلے دیا تھا، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ ایسے جو پیدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد کے اندر عورتوں والی صفات اور بعض اوقات عورت کے اندر مردوں والی صفات آ جاتی ہیں۔ اب یہ اگر تو مردوں کے زیادہ قریب ہیں تو مردوں کے حکم میں ہوں گے، عورتوں کے زیادہ قریب ہیں تو یہ عورت کے حکم میں ہوتے ہیں۔ اس پر تفصیل میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے انہی سے متعلق، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں اپنا ایک قانون بتایا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں کسی بھی طرح فضیلت دی ہے، اس میں تمہیں دوسروں کو دیکھ کر وہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مجھ میں کیوں نہیں ہے اور مجھ میں بھی ہونی چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کوے کو کالا بنایا، کبوتر کو سفید۔ اب اگر کوا سڑتا رہے کہ میں گورا کیوں نہیں ہوں، میں سفید کیوں نہیں ہوں، اور جو کبوتر ہے وہ کہے کہ میں کالا کیوں نہیں ہوں، اب ظاہری سی بات ہے بھینس کالی ہے وہ کالی رہے گی، وہ گوری تو ہونے سے رہی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تمنا کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، تو تم ان چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اس کی تقدیر پر صبر کرنا سیکھو۔ کسی کو اللہ نے لمبا بنا دیا، کسی کو گٹھا بنا دیا۔ اب جو چھوٹے قد کا ہے وہ یہ تمنا نہ کرے کہ میرا بھی لمبا قد ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ اللہ نے امتحان کے طور پر جس کو جیسا بنا دیا اس کو اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس پر راضی نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ناخوش ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پھر محبوب نہیں رہتا۔ اب اللہ نے جس کو مرد بنا دیا، مردوں کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کاش میں عورت ہوتا،
اسی طرح عورت کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کاش میں مرد ہوتی۔ اللہ نے جس کو جو بنانا تھا اپنی حکمت سے بنا دیا ہے۔ اب بننے کے بعد یہ ادھر جانا چاہے وہ ادھر آنا چاہے تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے پر عدم اعتماد کی نشانی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے بندہ گرتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ملک میں ابھی ایک قانون پاس ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے، اسی حوالے سے ہم نے یہ درس رکھا۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون اللہ کے قانون فطرت کے مقابلے میں بن رہا ہے کہ اللہ کے فطرتی قانون کو توڑ کر ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو متعین کریں گے کہ میں کون ہوں۔ مثلا اللہ نے مجھے مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ اب مرد اپنی مرضی سے عورت بننا چاہے تو بن سکتا ہے، عورت اپنی مرضی سے مرد بننا چاہے تو وہ بھی بن سکتی ہے۔ قانون کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ قانون اللہ کا توڑا تھا قوم لوط نے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بیماری تھی کہ ان کے مرد عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے داڑھیاں کٹوائیں، اس کے بعد عورتوں کی طرح میک اپ کرتے، عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کرتے، کپڑے پہنتے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب وہ عورتوں جیسا بننے لگے تو ان کے مردوں نے ان کے ساتھ وہی عمل کیا جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس پر نبی نے ان کو منع کیا کہ تم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شادی مرد اور عورت کی ہوتی ہے، یہ تعلق مرد عورت کا ہے، یہ تم نے آپس میں مردوں نے کون سا تعلق ایجاد کر لیا؟ لیکن وہ نہیں مانے۔ تو جب اللہ کا قانون ٹوٹا تو اللہ اتنے شدید غصے میں آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فرشتے نے ان کی بستی کو پر اٹھایا اور اوپر آسمان کے قریب لے گیا اور وہاں لے جا کر اس کو ایسے پلٹ دیا، تو اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر، اور وہ زمین میں دھنسے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی ناراض ہو کر۔ اب آپ دیکھیں کوئی آدمی کسی پر بہت غصے ہو جائے، خدا نہ خواستہ اسے قتل کر دے، اب وہ مر چکا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اس کو ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہو، اینٹوں سے مار رہا ہو، تو لوگ کہیں گے یار لگتا بہت ہی غصہ چڑھ گیا، انہوں مر گیا تو پھر بھی انہوں کٹی جانا۔ اب اللہ نے ان کی بستی کو ہلاک کر دیا ہے، اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس سے اندازہ لگائے اللہ کتنے ناراض ہوئے ہوں گے ان لوگوں سے۔ اب یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جنس کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی، اللہ کے قانون فطرت سے ٹکر لینے کی کوشش کی، اللہ پاک سخت ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد یہ والا کام چلتا رہا، اور اللہ کا نظام دیکھیے کہ سب سے پہلے قوم لوط نے یہ عمل کیا، اس کے بعد یہ عمل مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان کے اندر کیا کتنے سالوں کے بعد، اور ہم سے کچھ سالوں پہلے۔ اس نے اپنی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا تھا، یعنی میں لڑکی تھا، مریم تھا، اور پھر میں کئی عرصہ مریم ہی رہا، پھر مجھے حمل بھی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی، اللہ نے مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا، یعنی پہلے میں عورت تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے مرد بنا دیا۔ سب سے پہلا جو ٹرانسجنڈر ہوا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنا بتایا، بھی میں تو ایسے ہی تھا، میں عورت سے مرد بن گیا۔ اگرچہ یہ بے وقوفی تھی، لیکن میں نے مماثلتاً عرض کیا، ایک قوم لوط اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی، ان دو نے سب سے پہلے اللہ کے اس قانون سے ٹکر لی تھی، اور دونوں کا انجام اللہ نے انتہائی برا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، وہ لوگ ہمارے ملک میں ایسے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں جس سے اللہ کا غضب ہمارے ملک پر نازل ہو۔ اب آپ دیکھیے ابھی سیلاب میں کتنی مشکلات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اب ایسے قوانین اگر پاس ہو گئے تو پتہ نہیں اللہ کا کیا غضب ہمارے اوپر اترنے والا ہوگا اس کی وجہ سے۔ اب یہ قانون کیا ہے اس کو سمجھیے۔ قانون یہ ہے، یہ ٹرانسجنڈر قانون 2018 میں ہماری اسمبلی میں پیش ہوا۔ آپ دیکھیے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی، پی پی، مسلم لیگ، آپس میں کتنی ان کی ٹکر ہے، کتنی ان کی لڑائیاں ہیں۔ بل پیش کرنے والی ایک پارٹی ہے، قبول کرنے والی دوسری پارٹی ہے، حکومت کسی کی ہے، پیش کوئی اور کر رہا ہے۔
اب اس پر بغیر کسی اختلاف کے انہوں نے آپس کے سب اختلافات بھلا دیے اور تمام پارٹیوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے کہ ٹھیک ہے جی یہ بل منظور ہونا چاہیے۔ اب وہ ہے کیا، یہ سمجھیے وہ بل کیا ہے۔ ٹرانسجنڈر جو بل پیش ہو رہا ہے وہ یہ ہے، اصل میں یہ جو خواجہ سرا ہیں ہجڑے، ان لوگوں کے اوپر ہمارے معاشرے میں واقعی بڑی زیادتی ہوتی ہے، نہ ان بیچاروں کو حقوق دیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ انسانی سلوک جس کے یہ مستحق ہیں وہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اصل میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی کے کندھے پر رکھ کر گن چلاتے ہیں اور شکار اپنا کرتے ہیں، تو ان ہجڑوں کے کندھوں پر رکھی گئی گن اور رکھنے والے اسلام دشمن لوگ تھے، انہوں نے ان کا نام لے کر یہ بل پاس کروانے کی کوشش کی جس میں ان کو تو فائدہ نہیں تھا، ان لوگوں کو فائدہ تھا جو اسلام اور پاکستان کے دشمن تھے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن شراب بیچنے کا لائسنس ملتا ہے ان مذاہب کو جن میں شراب پینے کی اجازت ہے، مثلا ہندو ہیں، عیسائی ہیں، اگر وہ لائسنس لیں تو ان کو مل جائے گا کہ جی میں نے بیچنی ہے، میرے ہی لوگوں نے مجھ سے خریدنی ہے، تو اسلامی حکومت اجازت دیتی ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں ہی سندھ اسمبلی کے اندر ایک ہندو نے اٹھ کر یہ کہا کہ بھئی ہمارے نام پر کوئی لائسنس جاری نہ کریں، آپ ہم سے سارے لائسنس واپس لے لیں۔ آپ کے مسلمان ہمارے نام پر لائسنس نکلواتے ہیں، بیچتا بھی مسلمان ہے، پیتا بھی مسلمان ہے، خریدتا بھی مسلمان ہے، اور نام تم ہمارا لیتے ہو، ہمیں نہیں چاہیے بھئی ایسے آپ کے یہ سہولتیں۔ اسی طرح ان بیچارے ہجڑوں کے کندھوں پر رکھی پستول اور شکار کس کو کیا یہ سمجھے۔ ٹرانسجنڈر کی 3 تعریفیں اس قانون میں کی گئی ہیں۔ پہلا، وہ آدمی جو پیدائشی طور پر ایسا ہے کہ نہ وہ مرد نہ عورت، اس کی کیفیت مختلف ہے۔ اب یہ اگر جائے حکومت کے پاس کہ جی میرے شناختی کارڈ میں مرد لکھا ہوا ہے، میں مرد نہیں ہوں، میرے اندر تو ساری عورتوں والی صفات ہیں، پیدائشی طور پر میں عورت تھا، میرے ماں باپ نے غلطی سے مجھے مرد لکھوا دیا، یا میں عورت تھی اور غلطی سے مرد لکھوا دیا گیا، یا مرد تھا غلطی سے عورت لکھوا دیا گیا، تو اس بندے کی درخواست پر حکومت توجہ دے گی، اس کا شناختی کارڈ سب کچھ چینج کریں گے جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ ایک آدمی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس نے کوئی دوائی کھا لی جس کا ریئیکشن ہوا اور اس کی مردانہ قوت ختم ہو گئی ہے، اب وہ صحبت کے قابل نہیں رہا، اس کو شہوت نہیں آتی۔ اب یہ کہے کہ چونکہ اب میرے اندر مردانہ قوت ختم ہو گئی ہے، اب یہ عورت تو نہیں بنانا، ٹھیک ہے مردانہ قوت نہیں رہی ایک الگ بات ہے، لیکن ہے تو مرد ہی بھائی۔ اب یہ اگر جا کر نادرا کے آفس میں یہ کہے کہ جی اب میں اپنے آپ کو عورت فیل کرتا ہوں، مرد فیل نہیں کرتا، تو آپ میرے شناختی کارڈ کو چینج کر کے میرا نام عورت کے ساتھ اب جاری کیا جائے۔ اب وہ شاہد تھا تو نادرا والے اس کو شاہدہ لکھیں گے، اگر وہ حنیف تھا تو اب اس کو حنیفہ لکھیں گے۔ وہ کیوں؟ اب اس نے اپنی جنس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تیسرا، اس کی قانون میں یہ تعریف کی گئی کہ ایک بندہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک عورت ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ویسے ہی نفسیاتی طور پر یا اپنی جنس پر خوش نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار مینوں 30 سال ہو گئے میں بندہ ہی ہاں، اب میں تھوڑا سا نا عورت بن کے زندگی گزاروں۔ عورت کہتی ہے مجھے 30 سال ہو گئے میں عورت ہی ہوں، اب میں تھوڑا مرد بن کر زندگی گزاروں۔ وہ آفس جا کر کہیں گے کہ جی ہم اپنے آپ کو اب عورت فیل کرتے ہیں، آپ مجھے عورت لکھیں۔ عورت کہے گی میں اپنے آپ کو مرد فیل کرتی ہوں، آپ مجھے مرد لکھیں۔ تو نادرا والے پابند ہوں گے اس کا شناختی کارڈ چینج کر کے عورت کو مرد کر دیں گے اور مرد کو عورت کر دیں گے، اور اس میں کسی طبی بورڈ کی بھی پابندی نہیں ہے۔ مثلاً آپ سمجھیے ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں، تو اب ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ اس کو چیک کرے گا، اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، اس کا سطر دیکھیں گے، اس کی اجازت شریعت دیتی ہے ایسے موقعوں پر۔ جب وہ تسلی کر لیں گے کہ واقعی یہ ہی سے شی بن چکا ہے یا شی سے ہی بن چکی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب تو اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اس کو جنس تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کا شناختی کارڈ سب کچھ چینج کر دیں، لیکن قانون میں شرط یہ نہیں ہے۔ قانون میں شرط یہ کہ بندے نے منہ سے نکالا
اور اس نے لکھ کر آپ کو دیا، تو اب نادرا والے اس کی جنس کو تبدیل کرنے کے پابند ہوں گے اور وہ کرنا ان پر لازم ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے چلو جی پھر کی ہویا کو مردہ تھا مرے اپن دے نال کی۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کے نقصانات کیا ہوں گے ہمارے دین پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے ملک کی اقدار پر، اس کے نقصانات اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، شروع سے یہ قانون اللہ کا چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو مرد مردوں سے شادی کر سکے گا اور آپ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ مثلا آپ کا اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی دوست ہے، اب ان دونوں کی بڑی دوستی ہے آپس میں۔ اب ایک دوست جا کر درخواست دیتا ہے کہ جی میں لڑکا نہیں ہوں، میں تو لڑکی ہوں، تو عدالت اس کو قانوناً لڑکی جو ہے وہ تصور کرے گی، شناختی کارڈ لڑکی کا جاری ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں دوست اگر کسی مولوی صاحب کے پاس آ کر نکاح پڑھوائیں گے تو مولوی پابند ہے نکاح پڑھوانے کا، عدالت بھی ان کا نکاح پڑھا دے گی، کیونکہ ایک کے شناختی کارڈ پہ لڑکا ہے، دوسرے کے شناختی کارڈ پہ لڑکی ہے۔ انہوں نے شکل نہیں دیکھنی، انہوں نے شناختی کارڈ چیک کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی تو تا منڈا وا، وہ کہے گا میرا شناختی کارڈ چیک کر لو، اندے تے کڑی لکھیا ہویا۔ وہ ایک آدمی تھا نا وہ گاؤں میں، اس کو کوما ہو گیا، بے ہوشی میں چلا گیا لمبائی، تو اب گاؤں والے اس کو غسل دے رہے تھے، تو گاؤں میں ڈاکٹر بھی بیچارے وہ سیدھے سادے ہی ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل ڈاکٹر تو ہوتے نہیں۔ اس نے چیک کیا، کہتا جی بندہ مر گیا تھا۔ اب لوگ اسے غسل دینے لگے تو اسے ہوش آ گیا، اب وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ کہتا وہ بھائی میں جینا ہوا، وہ کہے نہیں تو ماریا ہوا، اس کو لٹا کے پھر غسل دینے لگ گئے۔ پھر وہ اٹھ کے کہ بھائی میں زندہ ہوں، وہ کہے نہیں تو مرا ہوا، پھر غسل دینے لگ گئے۔ جب 2-3 دفعہ ہوا نا تو ایک بابا کے اندر سیڑتے ہو ذرا، وہ گیا انہوں جا کے انہوں چڑھ ماری کے اندر، تو ڈاکٹر نہ بہتا سمجھدار ہے جدو ڈاکٹر نے کہتا تو مر گیا، بس تو مر گیا، ہوں تو نہیں کہنا کہ میں زندہ ہوں۔ اب آپ کہیں گے بھائی تو مرد ہے، وہ آگے سے کہے گا تو نادرا نہ بہتا سمجھدار ہے، اے ویک چیک کر میرا شناختی کارڈ لڑکی کا ہے، میں لڑکی ہوں۔ اب 2 لڑکے آپس میں شادی کریں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، روکیں گے تو وہ آپ کے خلاف درخواست دے دیں گے کہ جی یہ ہمارا باپ ہے، مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا، تو حکومت آپ کو جیل میں بھیجے گی۔ آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے والے؟ تو یہ مصیبت کیسی، میں تو سوچتا ہوں وہ منظر کیسا عجیب ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے ہال بک کروا لیا 1 مہینہ پہلے، ادھر لڑکی کے باپ نے بارات کے لیے ہال بک کروا لیا، لڑکی چلی گئی کہ جی میں منڈا بننا، منڈا چلا گیا میں کڑی بننی، ہن جدی برات آنی سی ہن اندی جانی ہے، تے جندہ ولیمہ ہونا سی اندی برات آنی ہے۔ وہ بالکل ہی سب چینج ہو جائے گا۔ بھائی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں دلہن لانی ہے یا دلہن بھیجنی ہے، کتنے مسائل کھڑے ہوں گے۔ آپ خود سوچیں کیسا عجیب تماشا لگا ہوگا ملک میں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو۔ اب اس کا اگلا نقصان، مرد ہے، اس نے اپنا شناختی کارڈ عورت کا بنوا لیا کہ جی میں عورت ہوں، بس مجھے تبدیل کر دیا۔ اب یہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں کے سوئمنگ پول میں جا کر نہائے گا۔ آپ اسے کہیں گے وہ بھائی ہے بڈھیاں دا سوئمنگ پول ہے، تو کتنے بڑی جانا، وہ شناختی کارڈ کیا چیک کر لو، میں بھی بڈھی ہوں۔ آپ کہیں گے تو لگدا تے بندہ، وہ کہے گا میری شکل نہ دیکھو، میرا شناختی کارڈ چیک کرو، تو میں عورت ہوں بھائی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو میں نے تو ادھر ہی نہانا ہے۔ اب آپ اسے دھکا دیں گے مردوں والے سوئمنگ پول میں، وہ جائے گا عورتوں والے میں، وہ پولیس کو فون کر کے بلائے گا اور کہے گا دیکھو میں عورت ہوں، یہ گارڈ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ تو مردوں والے سوئمنگ پول میں جا کے نہا، حالانکہ میں عورت ہوں۔ تو پولیس شناختی کارڈ دیکھے گی، اسے کچھ نہیں کہے گی، گارڈ کو اٹھا کے لے جائے گی کہ تو ایڈا بے حیا، تو بڈھی نو بندے ہل بھیجی جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا شناختی کارڈ تو بھائی چینج ہو گیا۔ آپ کیا کریں گے؟ اس بے حیائی کو کیسے روکیں گے؟ یہ مرد ہے، اس نے عورت بن لیا شناختی کارڈ میں، اب یہ عورتوں والے ٹوائلٹ میں جائے گا، آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ شادی میں آیا، ادھر مرد کھانا کھا رہے ہیں، ادھر عورتیں کھانا کھا رہی ہیں، یہ بندہ عورتوں کی طرف کھانا کھانے جائے گا، آپ اسے روکیں گے؟ وہ روکے گا نہیں۔ پھر آپ زبردستی روکیں گے، آپ پولیس کو بلائیں گے تو وہ پولیس سے کہے گا یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاؤں، حالانکہ یہ دیکھیں میرا شناختی کارڈ، میں تو عورت ہوں۔ تو پولیس والے کہیں گے آہو یار ایسا بڈھی ہے، تسی اینو اتھے کیوں بھیجی جاندے، چلو بھائی اتھے کھاؤ تسی جا کے۔
اب یہ مصیبت پڑے گی کہ آپ کے گھر میں مرد گھس کر بیٹھ جائے گا، وہ ہماری ماؤں بہنوں سے گپ شپ لگائے گا، ہم پولیس کو فون کریں گے، پولیس کہے گی کی بڈھی بڈھیاں نہ گلنا کر ہی لیندیاں، تسی ناراض کیوں ہوندے پے، وہ بھی تو بڈھی ہوتا شناختی کارڈ بڈھی والا۔ تو اب یہ قانون صرف اس بنا پر اتنی بڑی بے حیائی کا ذریعہ بنے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ملک کا حال کیا بن جائے گا۔ اس سے عجیب بات جو مجھے بہت زیادہ سوچ کر بھی ہنسی آتی ہے، مثلا کوئی عورت ہے، اس نے بال کٹوا لیے اور مردوں والا سوٹ پہن لیا، کہتی جی میں آئی ایم فیلنگ آئی ایم اے بوائے۔ اب وہ آپ اس کو شناختی کارڈ میں لڑکا ڈکلیئر کر دیں گے، وہ لڑکا بن جائے گی۔ اب وہ کسی سرکاری آفس میں درخواست دے دے اور وہ مؤذن بھرتی ہو جائے، اب وہ عورت ہے لیکن اذان دے رہی ہوگی۔ اسی طرح وہ امام بن جائے کہ جی میں حافظہ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور یہ میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے اسلامیات میں، لہٰذا آپ مجھے امام رکھیں۔ اب حکومت نے تو شناختی کارڈ ہی دیکھنا، بھی شناختی کارڈ پہ مرد ہے وہ عورت، لیکن اب وہ اس کو جاری کر دیں گے، اب وہ مصلی پہ نماز پڑھائے گی اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور ہوں گے، کیوں؟ شناختی کارڈ پہ بندہ لکھے۔ اب آپ بتائیں، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی، عید نہیں پڑھا سکتی، اذان نہیں دے سکتی، لیکن اس قانون کے بعد عورت سب کچھ کرے گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے بھی مولانا صاحب کو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار اچھی خاصی پریشانی ہے۔ کہتا ہے جو مسجدیں بے آباد ہیں وہاں ایسی عورتوں کو امام رکھوا دیں گے شناختی کارڈ دے کے، وہ بھی آباد ہو جائیں گے، واہ واہ رش پہ جوگا، بندے کہیں گے امام ویکھیے تھے صحیح تھے آیا کیڑا ہوا۔ تو یہ ایسا تماشا بنے گا کہ ہمارا تو ملک سمجھ نہیں آئے گا ہو کیا رہا ہے، ہمیں کچھ ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ اچھا پھر اگلے نقصان، گرلز کالج ہیں، بوائز کالج ہیں، گرلز سکول ہے، بوائز سکول ہے، الگ الگ ہے۔ اب ایک لڑکی وہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہے، وہ لڑکوں کے اسکول میں جا کر پڑھانا شروع کر دے گی۔ ایک مرد اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے شناختی کارڈ بنوائے گا، وہ گرلز کالج میں جا کے لڑکیوں کو پڑھا رہا ہوگا، اور آپ قانونی طور پر اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اس کے شناختی کارڈ پہ تو عورت ہی لکھا ہوا ہے۔ اب مرد عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، عورتیں مردوں کو پڑھا رہی ہیں، بھائی پھر وہ پردہ کہاں چلا گیا؟ پھر وہ جو اسلام نے اور ہمارے ملک میں کچھ حیا کا جو باقی ماحول ہے وہ تو سارا بالکل ہی ختم ہو کے رہ جائے گا۔ پھر یہی سمجھ نہیں آئے گی کہ مرد کون ہے، عورت کون ہے۔ اب اس سے بڑھ کر مصیبت پھر کیا ہوگی وہ دیکھیے آپ۔ مثلا ایک مرد کہتا ہے کہ جی میں عورت ہوں، اب اس کو عورت بنا دیا گیا، اب یہ بچے تو پیدا کر نہیں سکتا کیونکہ نہ اس کو حیض آتا ہے نہ اسے نفاس آتا ہے، تو بچے کیسے پیدا کرے گا یہ؟ اب وہ کہے گا چونکہ میں عورت ہوں لہٰذا مجھے اب بچہ پیدا کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے اس کی بھی اجازت ملے۔ اب یہ کسی عورت کے ایگز لے گا ادھار، اپنا نطفہ دے گا اس کو، یہ ایگز اور نطفہ دونوں کسی تیسری عورت کے رحم میں رکھے جائیں گے، وہاں سے بچہ پیدا ہوگا۔ اب ایک عورت کے انڈے لیے دوسری عورت کے پیٹ میں رکھ دیے گئے، اور یہ بھی اب عورت ہی بن چکی ہے شناختی کارڈ کی وجہ سے۔ اب تینوں ہی عورتیں ہیں، ان کا باپ کہاں ہے بچے کا؟ اگر یہ بچہ پیدا ہوتا بھی ہے اس کا باپ کون ہے؟ کیونکہ یہ دو تو عورتیں تھیں، جس نے ایگز دیے، جس نے پیدائش کی، اور جس نے اپنا نطفہ دیا، حالانکہ یہ مرد ہے لیکن شناختی کارڈ میں یہ بھی عورت ہے۔ ہن تینے بڈھیاں نے رل کے بچہ پیدا کر لیا، اندہ پیو کتنے دسو؟ اب اس کا جب باپ ہی نہیں ہے تو بھائی پھر کیا کریں گے ہم؟ آگے ہماری نسلیں کیسے چلیں گی؟ ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ کتنے بڑے بڑے مسائل اس کی وجہ سے جنم لینے والے ہیں، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادہ خطرے کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے جو قانون وراثت ہے، شریعت کا یہ اتنا بڑا قانون ہے اسلام میں وراثت کا، وہ سارے کا سارا تہس نہس ہو کے رہ جائے گا۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا حصہ ملتا ہے، لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملتا ہے۔ مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس نے 150 روپے چھوڑے ہیں، ایک اس کا لڑکا ہے ایک اس کی لڑکی ہے، تو لڑکی کو 50 روپے ملیں گے، لڑکے کو 100 روپے ملیں گے، لڑکے کا حصہ دگنا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں لڑکے ہوتے تو دونوں کو 75 روپے حصے میں آنے تھے۔ اب اسی طرح ہمارے وراثت کے قانون میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی مرد فوت ہو جائے اور اس کی اولاد میں لڑکا نہ ہو، لڑکیاں ہوں،
تو لڑکیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ مرنے والے کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتا ہے، اگر اس کے والدین وغیرہ نہیں ہے تو۔ اب ہوگا کیا کہ ایک آدمی فوت ہوا، اب اس کی اولاد میں لڑکا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک لڑکی جاتی ہے کہتی ہے جی میں لڑکا ہوں، اب حکومت اس کو لڑکا ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اب لڑکا ہونے کی وجہ سے اس آدمی کی وراثت میں جو بہن بھائیوں کا حصہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ لڑکی جس کو ملنا تھوڑا تھا وہ سارا ہی ہڑپ کر کے بیٹھ جائے گی، اور کتنے وارثوں کا حق وہ مار جائے گی لڑکا بننے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے میرے بھائی کو تو زیادہ مل رہے ہیں، مجھے کم مل رہے ہیں، وہ جائے گی نادرہ میں کہے گی جی میں بھی منڈا ہی ہوں، وہ کہے گی ٹھیک ہے، اب وہ اپنے بھائی سے آ کے دگنا حصہ وصول کرے گی، اور پیسے لینے کے بعد پھر لڑکی بن جائے گی۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کو دھوکے دے کر وراثت کے قانون کو بھی ختم کر ڈالیں گے، اور جو اسلام نے وراثتی قانون بنایا وہ تو سارا درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھ لیں یہ قانون اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ جس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، اور جنسی جو آپس میں یہ معاملات ہیں یہ پھیلیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا حیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ہمارا وراثت کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اسلام کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے پاکستان کے بھی دشمن ہیں، کہ ہمارا پاکستان کسی طرح تباہ و برباد ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کہیں گے جی کون پاگل ہے جی جڑا اتنا کروں گا۔ بھائی پاگلوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 2018 میں یہ قانون پیش ہوا، اور 2021 تک 3 سالوں میں 28,000 درخواستیں آئی ہیں، جن میں مرد کہتے تھے ہم نے عورت بننی ہے، ان میں 16,530 مرد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عورت بناؤ، ہم نے مرد نہیں رہنا، اور 14,154 عورتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں مرد بناؤ، ہم نے عورت نہیں رہنا۔ تھوڑے سے وہ ہجڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم مرد تھے لیکن جان بوجھ کر ہجڑے بنے رہے، اب ہمیں مردوں والا ہی شناختی کارڈ دے دیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں غلطی سے ہمیں عورت لکھا گیا ہم مرد ہیں، یا غلطی سے ہمیں مرد لکھا گیا ہم عورت ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی ہجڑوں کی تعداد ان درخواستوں میں 200-400 بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہزاروں ہیں وہ ہیں جو اصلی مرد ہیں، عورت بننا چاہتے ہیں، اصلی عورتیں ہیں اور وہ مرد بننا چاہتے ہیں۔ 3 سالوں میں 28,000 درخواستیں، بھائی یہ تھوڑی نہیں ہیں۔ آپ ابھی تو قانون پاس بھی نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے یہ پاس ہو جائے، پھر آپ دیکھیں کیسے دڑم دڑم درخواستیں آئیں گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے نوجوان کانوں میں بندے پہنتے ہیں، اور جناب گلے میں وہ ہار ڈال کے پھرتے ہیں، عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، میک اپ عورتوں کی طرح کرواتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھ لیں وہ بیبی کٹنگ کروا کر مردوں کی طرح گھوم رہی ہیں۔ یعنی میں تو حیران ہوں کہ گائے کہہ دے کہ بھی میں آج تو بعد گاں نہیں ہے گی، میں بیل ہاں تے میرے کو دودھ دی کوئی امید نہ رکھو تسی، تو بھائی پھر دودھ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور بیل کہہ دے بھی میں آج کے بعد گائے ہوں، مجھ سے کوئی آپ کام کی امید مت رکھیے، میں کھیتوں میں آج کے بعد نہیں جاؤں گا، تو ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ اگر یہ نظام یوں گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا تو ہمارا تو پورا معاشرہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ اب سمجھیے اس قانون میں یہ جو باریکیاں تھیں، اب خرابیاں 3 ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر کا اصل مقصد تھا وہ ہجڑوں کو تحفظ دینا تھا، اس پر ہمیں اختلاف نہیں ہے، واقعی ان کو تحفظ ملنا چاہیے، لیکن اچھے بھلے بندوں کو ہجڑا بنانا یا اچھی بھلی عورتیں اگر مرد بننے کی کوشش کریں، یہ والا نظام بہت خطرناک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو مرد عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرے اور جو عورتیں مردوں جیسا بننے کی کوشش کریں، ان پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے آسمانوں سے، اللہ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم پر گویا کہ راضی نہیں ہے۔ اب یہ قانون میں جو خرابی ہے وہ یہ کہ مرد آزادانہ عورت بن سکتا ہے، عورت آزادانہ مرد بن سکتی ہے۔ دوسری خرابی یہ کہ کسی میڈیکل بورڈ کی چیکنگ کی کوئی شرط اس میں نہیں رکھی گئی۔ اگر کم از کم میڈیکل بورڈ کی شرط ہو تو بھی بہت ہے
کیونکہ وہ چیک کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ایسا بندہ میں ہمیں جھوٹ بولی جانا میں بڈھی ہوں، آپ اس کو بالکل عورت کا وہ شناختی کارڈ مت دیں، وہ وہیں فیل ہو جائے گا۔ لیکن جب قانون ہی یہ بن گیا کہ اس کے بیان پر آپ اس کی جنس بدلیں گے، آپ اس کی تحریری درخواست پر اس کی جنس بدلنے کے مجاز ہوں گے، اس کا مطلب ہے یہ قانون تو پوری دنیا میں کہیں نافذ ہی نہیں ہے۔ جن ملکوں میں نافذ ہے ان میں بھی میڈیکل بورڈ کی شرط لگی ہوئی ہے کہ میڈیکل بورڈ چیک کرے گا، پھر وہ حکومت سے کہے گا کہ ہاں بھئی اس کی جنس آپ بدل دیں، شناختی کارڈ بدل دیں، یہ واقعی وہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ شرط ہی ہٹا دی تو پاکستان میں تو بہت خطرے کی باتیں ہو جائیں گی۔ اب ہوا یہ کہ یہ وہاں سے تو نکل آیا، پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، تینوں نے اپنے سب سیاسی اختلافات بھلا کر اس کے اوپر سائن کیے کہ ٹھیک ہے جی یہ بل پاس ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کتنے ہمارے ملک سے اور دین سے مخلص ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک وزیر نے تو اس قانون کا وہ پکڑ کر مسودہ کہنے لگا یہ وہ بل ہے جس پر امریکہ خوش ہو کر ہمارے قرضے معاف کرے گا، یہ وہ بل ہے جس پر امریکہ خوش ہو کر ہمیں قرضے دے گا، یعنی یہ بل ہم پاس کریں گے تو وہ خوش ہوگا، پھر ہمیں پیسے ملیں گے۔ اللہ سے ڈرتے نہیں کہ بھائی اس کو خوش کر رہے ہو اور اپنے رب کو ناراض کرنے کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو کتنا غضب ہمارے اوپر برسے گا۔ اب یہ بل سینٹ میں چلا گیا، اب ظاہر ہے سینٹ بالکل لاسٹ ہوتا ہے، وہاں پر اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر بہت لمبا عرصہ لگے گا اس بل کو ختم کرنے میں، اور اس وقت تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا۔ اب الحمدللہ کچھ سنجیدہ لوگوں نے آواز اٹھائی، اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں اب اس کے بارے میں آواز اٹھی ہے، اور سینٹ میں اس کے خلاف درخواست جا چکی ہے کہ اس بل کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا جائے، ان سے کہیں وہ اسے چیک کرے، کیونکہ یہ ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے ملک کے آئین میں یہ طے ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اب یہ تو صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ کیسے بن جائے گا؟ پھر انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بل بھیجا ہی نہیں، باروں بار ہی لے آ کے تے اندے تے ٹھپے لوان لگ گئے سی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نگاہ پڑ گئی لوگوں کی اور اس کو دیکھ لیا گیا۔ اب اللہ کا احسان ہے کہ یہی درخواست دی گئی ہے کہ اس بل پر دوبارہ غور کیا جائے، جو اس میں اسلام کے خلاف باتیں ہیں وہ نکالی جائیں، ہجڑوں کے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کیے جائیں، اور اس میں اسلام بھی ان سے تعاون کرتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ کرے یہ بل واپس آ جائے اور صحیح طریقے سے وہ پاس ہو جو ہونا چاہیے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ پاس ہو گیا، پھر میں آپ کو کیا عرض کروں، ہمارے ملک کا جو نقشہ ایک سال کے اندر بدلے گا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے کتنے نقصانات ہوں گے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں کہ قانونی طور پر باپ مجبور ہوگا کہ اس کا بیٹا بیٹی بن کر کسی کے ساتھ شادی کر کے چلا جائے گا، وہ اسے روک نہیں سکتا۔ اس کی لڑکی لڑکا بن کر کسی لڑکے سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لے آئے گی، اور آپ اسے روک نہیں سکیں گے، کیونکہ قانون اس کو تحفظ دے گا۔ اور یہ اور بھی مصیبتیں یہ ہیں کہ پھر جو یہ عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں جو NGOs ہیں، پھر یہ بھی چھلانگیں ماریں گی آ کر کہ جو مرد عورت بن چکے ہوں گے غیر یعنی فطری طور پر، وہ پھر ان کو سپورٹ کریں گی NGOs کہ بھی یہ عورت ہے، اب اس کو عورت والے حقوق دینے، کون ہے جو اس کے حقوق کو پامال کرے؟ اب نہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے نہ کچھ اور۔ اب بھائی کتنی مصیبت ہوگی یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ اس لیے اللہ آپ کو جزا دے۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ان بدبختوں کو برباد کرے جنہوں نے یہ قانون بنایا یا پاس کروانا چاہتے تھے، اور ان کے ارادوں کو اللہ ناکام کر دے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کے علاقے میں جتنے سیاسی لوگ ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ ان پر پریشر ڈالیں کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ساڈے کول ووٹ لین آ گیا سی، تینوں ایتھے لمیا پا لینا، پھر تینوں اسی جان نہیں دینا۔ اب ان پہ پریشر ہوگا، بھائی میرے تو ووٹ ٹوٹیں گے، وہ اوپر تک جائے گا، پھر یہ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا کام آپ یہ کریں کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جس جگہ پر آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ وہاں پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کا حصہ پڑے گا اس قانون کے مفلوج ہونے کے اندر،
اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں جہاں بھی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ قانون ہمارے پاکستان کے آئین اور ہمارے اسلام دونوں کے خلاف ہے، ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے، نہ اس کو پاس ہونے دیں گے۔ یہ موٹی سی بات بھی اگر چل پڑے گی تو کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی آواز اٹھائیں گے، اور یہ سارا حصہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرما دیں گے۔ تو یہ وہ قانون تھا جو بننے جا رہا ہے، اور اللہ کرے یہ ناکام ہو اور یہ قانون نہ بن پائے۔ لیکن میرے عزیزو، اب ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ غیر کہاں کہاں سے ہمیں تیر مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم لوگ کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہمارے خلاف کیا کیا وہ سازشیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کے بارے میں سمجھائیں۔ دیکھیے کچھ کالج ایسے ہیں جن میں یہ جو جینڈر ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، مطلب یہ کہ جنس کی تبدیلی، جنس کے حوالے سے یہ سارا، یہاں سے دماغ خراب ہوتا ہے بچوں کا۔ وہ پڑھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر آگے قانون بنتے ہیں، وہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ ان کے سلیبس میں اگر ایسی تعلیمات ہیں تو آپ ایسے کالجز کا بھی بائیکاٹ کیجیے جہاں پر ایسی گندی تعلیم دی جاتی ہے بچیوں کو، تاکہ وہ بھی نہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ان سلیبس کو تبدیل کرنے کے بارے میں وہ بھی سوچیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔